بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، دیار دین میں خوش آمدید۔ اہل اللہ کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں زندگی میں رہنے کے، بسر کرنے کے، وہ بڑے الگ ہوتے ہیں۔ آج کل جو ہمارے ہاں اہل اللہ ہیں، بڑی مادت کے ساتھ یہ ولی اللہ تو کم ہیں، یہ ولی اللہ زیادہ ہیں۔ 90% یہ صورتحال، 10% ہیں، سب نہیں ہیں ایسے۔ تو یہ سمجھے کہ ہم ولایت کا انکار کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مگر چونکہ یہ کاروبار بڑا آسان ہو گیا ہے تو اس لیے یہ ایسے ہی چلتا ہے۔ ولی کامل بننے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ہم لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں وظائف، مگر حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اپنے وقت کے سب سے بڑے غوث تھے، سب سے بڑے ولی تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ولایت بہلول دانا سے سیکھی۔ بہلول دانا، جس کو بہلول مجنو بھی کہتے ہیں۔ جب آپ ایک بار بغداد گئے تو بڑے سارے مرید تھے آپ کے ساتھ، اور وہاں پہ بھی آپ کے بڑے سارے چاہنے والے تھے۔ آپ ان سے فرمانے لگے یار ایسا کرو کہ ذرا بہلول دانا کو ڈھونڈو۔ انہوں نے کہا حضرت وہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کو ہم نے ڈھونڈ کے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اس سے کام ہے، اسے پاگل نہ کہو، وہ دانا ہے۔ میرے شیخ، انہوں نے ایک بار فرمایا تھا، حضور شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ ہم پاگل اس کو کہتے ہیں کہ جو دماغ سے ہل گیا ہو، مگر میرے مشرب میں، مطلب کہ وہ اپنے آپ کہہ رہے تھے کہ میرے مشرف میں، مطلب کہ تصوف میں کہتے ہیں پاگل، جو گل کو پا جائے اسے کہتے ہیں پاگل، جو بات کو سمجھ جائے۔ تو حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بغداد پہنچے تو میں نے اپنے مریدوں کو حکم دیا ابھی ذرا ڈھونڈو بہلول کو۔ آگے سے وہ جو مریدین تھے انہوں نے کہا حضرت وہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنوں ہے، بس کہیں پھر رہا ہوگا، کسی بازار میں بیٹھا ہوگا، کسی قبر پہ جا کے بیٹھا ہوگا، وہ تو ایسا ہی ہے۔ فرمایا نہیں، اسے ایسے نہ کہو، وہ دانا ہے، اس سے چند باتیں سیکھنی۔ آ کے تھوڑی دیر کے بعد آپ کے جو مرید تھے انہوں نے آ کے بتایا حضرت بہلول فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے مٹی کے اوپر۔ آپ پیچھے جا پہنچے، جا کے اسے السلام کہا۔ جب آپ نے جا کے اسے سلام کیا، انہوں نے آگے سے جواب دیا وعلیکم السلام۔ تو حضرت بہلول دانا نے پوچھا آپ کون ہیں؟ عرض کرنے لگے حضور میں جنید ہوں۔ تو بہلول دانا نے کہا وہ جنید جو بہت بڑا پیر ہے؟ آپ نے عرض کیا حضرت میں کہاں بڑا پیر۔ تو پوچھا کیسے آئے ہو؟ حضرت کوئی بات بتا دیں۔ تو بہلول دانا نے فرمایا آگے سے جنید کھانا کھانا آتا ہے؟ عرض کرتے ہیں جی حضور آتا ہے۔ فرمایا بتاؤ کیسے کھانا کھاتے ہو؟ کہنے لگے سب سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں، دسترخوان پہ بیٹھتا ہوں، جو سنت طریقہ ہے، ایک ٹانگ اٹھاتا ہوں ویسے میں بیٹھ جاتا ہوں، اور دائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے لقمے لیتا ہوں، کھانے کو خوب چبا کر کھاتا ہوں، اور اپنے سامنے سے کھاتا ہوں، آخر میں جا کے بسم اللہ پڑھتا ہوں، کلی کرتا ہوں، ہاتھ دھوتا ہوں۔ بہلول دانا اٹھے اور فرمانے لگے ہائے جنید افسوس، تمہیں تو کھانا کھانا بھی نہ آیا۔ اپنی چھڑی پکڑی اور بھاگ نکلے۔ اور جنید بغدادی وقت کا ولی، قطب زمان، پیچھے پیچھے بہلول۔ آگے پھر جا کے بیٹھ گئے کہیں، پھر جا پہنچے، پھر جا کے سلام عرض کیا، پھر عرض کرتے ہیں، پھر انہوں نے وہی سوال کیا کون ہو؟ وہی جواب دیا آگے سے کہ جنید ہوں۔ پھر پوچھا اچھا وہ جنید؟ آگے سے فرمایا کہ وہ جنید جو بہت بڑا پیر ہے؟ حضرت بس ایک نام ہے، ورنہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔
پھر فرمانے لگے جنید واز کرنا آتا ہے؟ ان کا جی حضور آتا ہے۔ فرمایا کیسے واز کرتے ہو؟ وہ ایک سنت طریقہ جو تھا وہ آپ نے بیان کر دیا۔ ابھی سب سے پہلے اللہ کی حمد کرتا ہوں، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھتا ہوں، باوضو ہوتا ہوں، امامہ پہنتا ہوں، خوشبو لگاتا ہوں، ممبر پہ بیٹھتا ہوں، پھر لوگوں کو جا کے واز کرتا ہوں، آسانی والی باتیں بتاتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے ہائے افسوس جنید، تمہیں تو واز کرنا بھی نہ آیا۔ پھر چھڑی اٹھائی بھاگ پڑے۔ جنید بغدادی پھر پیچھے پیچھے، مرید کہہ رہے ہیں حضرت چھوڑیں، یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، آپ کی عظمت کہاں اور یہ کہاں۔ آپ نے فرمایا نہیں ٹھہرو، تمہیں کیا پتا ہے۔ پھر آپ ایک جگہ پر جا کر بیٹھے۔ پھر حضرت خواجہ جنید بغدادی جب آپ کے پاس پہنچے، پھر وہی سوال، جا کے سلام عرض کیا۔ آپ نے آگے سے بہلول دانا نے سلام کا جواب دیا۔ تو پھر آگے سے انہوں نے پوچھا ہاں جنید سونا آتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی حضور۔ فرمایا کیسے سوتے ہو؟ عرض کیا حضور عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوتا، عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہوں، اس کے بعد پھر جو طریقہ کار تھا کہ سنت طریقہ کہ دائیں کروٹ پہ سوتا ہوں، ایک ہاتھ اپنا نیچے رکھتا ہوں، دوسرا ہاتھ اپنا ایسے رکھتا ہوں، وہ سارا طریقہ آپ نے بیان کیا۔ تو پھر فرمایا بہلول دانا نے آہ بھری اور فرمانے لگے ہائے افسوس جنید، تمہیں تو سونا بھی نہ آیا۔ پھر بہلول دانا اٹھے اور جانے لگے۔ جنید بغدادی نے پاؤں پکڑ لیے، حضرت کچھ مجھے بتاتے جائیں، میرا بھلا ہو جائے۔ اب سنیے سامعین بڑے غور کے ساتھ، آپ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا میں نے پہلا یہ سوال کیا تھا کہ کھانا کھانا آتا ہے؟ تو نے تو یہ طریقہ بتایا۔ جنید کھانے میں بھی رب کا قرب ملتا ہے، کھانے سے بھی روح پاکیزہ ہوتی ہے، کھانے سے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نصیب ہوتی ہے، مگر ہوتی کب ہے؟ سنت طریقہ تو بعد میں اس کی بارگاہ میں قبول ہوگا، پہلے دیکھو یہ حلال کا بھی ہے کہ نہیں، اس میں نے کسی وہ غریب کا لقمہ تو نہیں شامل اس کھانے کے اندر، کہیں سے کوئی حرام کا لقمہ تو نہیں آ گیا، کسی کا دل توڑ کا تو نہیں میں نے لقمہ حاصل کیا۔ سب سے پہلے جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ دیکھو کہ کھانا حلال کا بھی ہے کہ نہیں۔ دوسرا فرمایا جنید واز کرنا۔ فرمایا جنید وہ ٹھیک ہے کہ پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر درود شریف پڑھو، آسان باتیں کرو، یہ کرو، محفل کے مطابق باتیں کرو، موقع محل کے مطابق گفتگو کرو، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر سب سے پہلے اپنے واز میں رب کی رضا لے کے آئیں۔ جی میں نے یہ جو لوگوں کو باتیں بتانی ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، نہ کہ پیسہ بٹورنے کے لیے کرنی ہے۔ میں گفتگو کروں، میرا اگر مائنڈ یہ ہو کہ پیسہ آئے، اس کے بعد میں لاکھ سنت اپناتا رہوں، کہ جب پہلے لالچ آ گیا، رب کی رضا شامل حال نہ ہوئی، تو یاد رکھ لیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا جنید تیسری بات یہ ہے کہ جب سونے لگو تو پھر یہ عمل دیکھنا ہے کہ سنت بعد میں فائدہ دیتی ہے، پہلے آپ نے یہ عمل دیکھنا ہے کہ آج میں نے سارا دن کسی کا دل تو نہیں دکھایا، آج کوئی اللہ کے نے جو مجھے احکامات دیے ہیں پورے دن بھر کی بندگی کے، کہیں ان سے میں غافل تو نہیں رہا، کسی مظلوم کا حق تو نہیں کھایا۔ اگر کسی کا دل توڑا ہے، اللہ کے احکام سے دور رہا ہوں، تو اس کی بارگاہ میں توبہ، اور جس کا حق دل توڑا ہے اسے جا کے پہلے راضی کریں۔ تو یہ فرماتے ہیں حضرت خواجہ جنید بغدادی، اس عمل سے میری روح تازہ ہو گئی۔ یاد رکھ لیں کوئی وظیفہ، کوئی عمل، اس کا حقیقی معنوں میں فائدہ تب ہی ہوتا ہے جب اس میں یہ عنصر پائے جائیں، یا آپ نے کسی کا حق نہ کھایا ہو، کسی کا دل نہ دکھایا ہو، اور وظیفہ بھی جو کرنا ہے رب کی رضا شامل حال، عبادت بھی کرنی ہے تو رب کی رضا شامل حال، کہ مولا کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے،
اللہ پاک ہم سب کو اپنے مالک کی رضا کی خاطر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔